क्या वो शहरोज ही रह गया है؟ सारे जहान का लोफर लफंगा। शहर की कोई ऐसी लड़की नहीं जिसके साथ उसने रंगरलियां ना मनाई हो। अम्मी, मैं मर जाऊंगी मगर उस फ्लर्टी और 2 नंबर आदमी से शादी नहीं करूंगी। अलवीना को जब पता चला कि उसके ताया अरबाज साहब ने अपने नकम्मे बेटे के लिए अलवीना का रिश्ता मांगा है तो वो भड़क उठी थी। जबान को लगाम दो समझी, तुम्हारे ताया के हम पर बहुत एहसान है, मैं इनकार नहीं कर सकती। रुबीना बेगम ने अलवीना को झिड़का था। अलवीना ये नहीं जानती थी कि शहरोज बाहर खड़ा ये सब सुन रहा है। अलवीना के मुंह से ये सब सुनकर तो उसे गोया अपने अंदर आग सी लगी थी। वो सीधा अपने बाप के पास गया और कहने लगा अलवीना से मंगनी के बजाय निकाह करेगा, और वो भी इसी हफ्ते। शहरोज सोच चुका था कि जैसे ही निकाह होगा उसे अपने कमरे में लाकर इस लड़की का दिमाग एक ही रात में दुरुस्त कर देगा, जो इतनी नाजुक मिजाज बनी फिरती है। एक ही रात में उसकी चीखें निकलवा देगा। मगर ये नहीं पता था कि वो लड़की पहली ही रात उसके 14 तबक रोशन कर देगी, क्योंकि अंबर, अनीला, राबिया, बुशरा, किरण, क्या इसके अलावा भी तुम्हारी जिंदगी में कोई है या बस यही है? बड़ी हैरत से अलवीना ने शहरोज के मोबाइल में लड़कियों के नंबर देखकर नाम लेकर पूछा था। उसने बस 5 मिनट के लिए शहरोज से उसका फोन मांगा था कि उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं था। उसने अपनी एक दोस्त से नोट्स का कुछ पूछना है, लेकिन जब से फोन पकड़ा था एक के बाद एक लड़की की कॉल आ रही थी। शहरोज कहने लगा, इतने तुम्हारे सर पर बाल नहीं है डियर कजन जितनी मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं। यह सुनकर अलवीना को बड़ा गुस्सा आया था। कहने लगी, तुम्हारा कोई काम नहीं है, इतनी लड़कियों से बातें करते हो। क्या बातें करते हो? शहरोज कहने लगा, वो मैं तुम जैसी बेवकूफ लड़की को नहीं बता सकता, तुम्हारे कानों से धुआं निकलने लगेगा, ऐसी बातें करता हूँ लड़कियों से। ये सुनकर वो कहने लगी, तुम हो ही सदा के बेशर्म, पकड़ो अपना मोबाइल, मैं किसी और से मोबाइल लेकर बात कर लूंगी, पता चले मेरी दोस्त के साथ भी तुम अफेयर चलाना शुरू कर दो। वो कहने लगा, ऐन मुमकिन है कि पहले ही ये बताओ लड़की खूबसूरत है या बस ऐसे ही एवरेज है? उसने हाथ के इशारे से पूछा। अलवीना को उसकी सोच पर अफसोस हुआ। कहने लगी, जैसी भी तुमसे 1000 दर्जे बेहतर है। बहरहाल उसे पहली बार पता चला कि शहरोज लड़कियों से फ्लर्ट भी करता है। लगता था कि बस वो आवारा लड़कों के साथ ही घूमा करता है। कुछ उसका हुलिया भी ऐसा ही था। गले में सिल्वर चेन पहन रखी थी जो कुछ जंजीर नुमा थी। शर्ट के 2 बटन तो हर वक्त खुले रहते थे। शर्ट आधी पैंट के अंदर तो आधी पैंट के बाहर होती थी। जीन्स की पैंट अक्सर घुटनों से फटी हुई होती थी। जब अलवीना पूछती कि ये क्या बेशर्मी है तो कहता, फैशन है फैशन डियर कजन, तुम्हें नहीं पता। अलवीना को वो शुरू ही से कुछ खास पसंद नहीं था। सिगरेट पीता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता था, आवारागर्दी करता था। हालांकि उससे 3 साल बड़ा था, लेकिन ना पढ़ाई की तरफ तवज्जो थी और ना ही ताया जी के काम की तरफ। वह संजीदा किस्म का नौजवान था, उस पर यह नया शौक रखा हुआ था। हालांकि वो लोग एक अच्छे पोश एरिया में बंगले में रहते थे। अलवीना के वालिद का इंतकाल हो चुका था, इसीलिए घर का सारा खर्चा उसके ताया ही उठाते थे, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी, और ताई का रवैया भी बस मुनासिब सा था। अलवीना की वालदा रुबीना बेगम उसके हर वक्त एहसान के नीचे ही खुद को महसूस करती थी। घर के काफी काम रुबीना बेगम ने संभाल रखे थे। अक्सर बावर्ची खाने के सारे काम वही करती थी, साथ में अलवीना भी लगा लेती थी। अलवीना का छोटा भाई बस 10वीं जमात में था। खुद वो प्री मेडिकल के बाद यूनिवर्सिटी जाने लगी थी। हर जरूरत के लिए ताया जी के सामने ही उसे हाथ फैलाना पड़ता। हालांकि वो कभी इनकार नहीं करते थे, पैसे दे देते थे, लेकिन रुबीना बेगम अलवीना को हर बार यही कहती थी कि बेटा तुम्हारे ताया के हम पर बहुत एहसान है। शहरोज के 2 बड़े भाई और थे, लेकिन दोनों ही अपने बाप के साथ फैक्ट्री में जाते थे, काम संभालते थे। वो शादीशुदा भी थे, लेकिन एक शहरोज था कि ना तो उसे शादी में कोई दिलचस्पी थी, ना ही काम कारोबार में, और पढ़ाई में तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस जितने पैसों की जरूरत होती फैक्ट्री जाता, मैनेजर से पैसे लेता, अपने बटवे में डाल लेता। उसे कोई परवाह नहीं थी कि पैसा कमाया कैसे जा रहा है। कभी गाड़ी तो कभी मोटरसाइकिल, बस घूमता फिरता रहता। घर पर होता तो लैपटॉप पर लगा रहता, ज्यादातर लड़कियों की बातें करता रहता। अलवीना को उसकी जिंदगी से कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वो यूनिवर्सिटी से वापस आती तो अपनी वालदा के साथ काम में लग जाती, फिर अपने छोटे भाई को भी खुद पढ़ाती। रात देर तक खुद पढ़ती, मेहनत करती ताकि उसका रिजल्ट अच्छा आ सके। यूनिवर्सिटी में उसने साइकोलॉजी ली थी, क्योंकि MBBS के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उसकी वालदा ने उसे मना कर दिया था। हालांकि उसके प्री मेडिकल में नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश को उसने दबा दिया था। उसकी वालदा कहने लगी, अगर तुम अपने ताया अब्बा से कहोगी तो शायद वो इनकार कर दें, तो क्या फायदा, तुम्हारी बात हल्की रह जाएगी। पहले ही उनके हम पर इतने एहसानात हैं।
تم لوگوں کا کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب کچھ وہی تو پورا کر رہے ہیں، اگر وہ نہ سنبھالتے تو ہم بے آسرا ہو جاتے۔ بہرحال یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، مسئلہ تو اس وقت آیا جب تایا جی نے الوینا کا رشتہ اپنے نالائق بیٹے شہروز کے لیے مانگا۔ یوں تو شہروز کو بھی الوینا سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لیکن اپنے لیے اس کے خیالات سن کر اور اس کا انکار سن کر اس کے اندر آگ لگی تھی، مردانگی پر چوٹ سی لگی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہی تھی، اس کی نظر میں شہروز کی یہ حیثیت تھی، اسے تو خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے تھا۔ بس یہ بات شہروز کے دماغ میں تھی جب اس کے والد نے یہ کہا تھا کہ وہ الوینا سے اس کی منگنی کرنا چاہتے ہیں، تو شہروز نے کوئی انکار نہیں کیا، کیونکہ افیئر تو اس نے بہت چلائے تھے، لیکن کسی بھی لڑکی کے ساتھ سیریس نہیں تھا، سیریس وہ الوینا کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ بس اسے یہ تھا کہ اس کی کزن ہے، خاندان کی ہے، پر اس کی حرکتوں سے واقف بھی ہے، زندگی تو کسی نہ کسی کے ساتھ گزارنی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، اس کے گھر میں ہی رہتی ہے، اس کے کافی چھوٹے بڑے کام بھی کرتی تھی، تو ایسے ہی زندگی چلتی رہے گی اور وہ اپنی روش پر بھی چلتا رہے گا۔ حالانکہ شہروز کے والد اسی لیے اس کی منگنی الوینا سے کرنا چاہ رہے تھے تاکہ وہ کچھ ذمہ دار ہو سکے۔ جب پتہ ہوگا کہ منگنی ہو گئی ہے، شادی ہوئی ہے، تو خود بخود ذمہ داری کا احساس پیدا ہوگا، وہ جو ہمارا گردیاں کرتا ہے اس کی وہ چھٹ جائیں گی۔ پھر جانتے تھے کہ الوینا بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی عادات کی مالک ہے، شاید ان کے بیٹے کو بھی سدھار دے گی جو دن بدن بگڑتا جا رہا تھا۔ اکثر جب وہ رات کو آتا تو دیر سے آنے پر اسے پتا تھا کہ اسے اپنے والد کی ڈانٹ سننی پڑے گی، تو وہ فون الوینا کو ہی کرتا تھا۔ ہیلو ڈیئر کزن، جلدی سے دروازہ کھولو اور بہت آہستہ سے کھولنا، میرے باپ تک آواز نہ جائے۔ الوینا آدھی نیند میں اٹھ کر آتی تھی، پھر اسے دبے دبے لفظوں میں برا بھلا بھی کہتی تھی۔ جلدی نہیں آ سکتے تھے؟ سارا دن تو آوارہ گردیاں کرتے ہو، تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے جو رات کو بھی مٹر گشتیاں کرتے رہتے ہو؟ وہ اس کے رخسار کو تھپ تھپاتا کہنے لگا، تم کو نا میرا دروازہ کھولنے کے لیے۔ الوینا کہنے لگی، کل نہیں کھولوں گی بلکہ سیدھا تایا جی کو شکایت لگا دوں گی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، تم جتنی اچھی ہو نا بس اتنی ہی اچھی لگتی ہو، چپ چاپ میری ہر بات مانتی رہا کرو، بس تمہارا یہی ایک کام ہے۔ جس طرح سے اس سے اپنی بات منوا لیتا تھا، سمجھتا تھا کہ شادی ہوگی تو ویسے ہی اس کی بات مانتی رہے گی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی جو کچھ اس کے ساتھ کرے گی وہ اس کی ضد بن کے رہ جائے گی۔ جیسے ہی اس نے اپنے والد سے یہ کہا کہ وہ منگنی نہیں بلکہ نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ارباز صاحب کو بھی اس بات پر کوئی اختلاف نظر نہیں آیا۔ کہنے لگے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جہاں منگنی کرنی ہے وہاں نکاح کر دیتے ہیں۔ لیکن الوینا اپنی والدہ سے مسلسل انکار کر رہی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر شہروز سے شادی نہیں کرے گی، نہ نکاح کرے گی نہ منگنی کرے گی۔ حالانکہ روبینہ بیگم اسے سمجھا کر تھک گئی تھی کہ میں انکار نہیں کر سکتی، اسی لیے ایک بار وہ اپنے تایا جی کے پاس بیٹھ گئی، سوچ چکی تھی کہ خود ہی بات کرے گی۔ اتفاق تھا وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنے لگی، تایا ابا جی مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں بیٹا بولو، کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی، دیکھیں میں نے شہروز کو ہمیشہ اپنا کزن ہی سمجھا ہے یا بھائی سمجھا ہے، میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کر ارباز صاحب اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ کہنے لگے، بیٹا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کہنے لگی، بس میرا دل نہیں مانتا اس رشتے کو، میں نے امی سے بھی بہت کہا لیکن وہ شاید آپ سے کہتے ہوئے جھجک رہی ہیں، اسی لیے سوچا کہ مجھے خود آپ سے بات کر لینی چاہیے۔ اتفاق تھا کہ اسی وقت شہروز بھی اپنے والد کے کمرے میں جانے لگا تھا۔ وہ باہر کھڑا الوینا کی بات سن چکا تھا۔ اس کے طیبہ کہنے کے، چلو ٹھیک ہے، اگر تمہاری مرضی نہیں ہے تو میں زبردستی کا قائل بھی نہیں، یہ تمہاری ماں بھی مجھ سے کہتی تو میں تب بھی مان لیتا۔ یہ سن کر شہروز کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، وہ لڑکی سے ریجیکٹ کر رہی تھی۔ وہ تھی کیا؟ کچھ بھی تو نہیں، کیا حیثیت تھی اس کی؟ اگر اس کے چچا کے انتقال کے بعد اس کا باپ اسے دھکے دے کر نکال دیتا تو سڑکوں کی خاک چھان رہی ہوتی، اور میں، لڑکیاں تو مجھ پر مرتی ہیں، جس لڑکی کو چاہوں ڈیٹ پر بلا لوں وہ آئے گی۔ شہروز کو الوینا کا انکار چپ کر رہ گیا تھا، کیونکہ شروع ہی سے اس نے الوینا کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک خود پسند لڑکا تھا، الوینا سے شادی صرف اسی لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ اپنے باپ کی نظر میں اچھا بن سکے۔ اس نے شادی وہیں کی جہاں اس کا باپ چاہتا تھا، لیکن الوینا انکار کر کے شہروز کے اندر جیسے کوئی ضد سی پیدا کر گئی تھی، اسے دو کوڑی کا کر چکی تھی، اور یہ بات شہروز سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال جب شہروز کی والدہ کلثوم بیگم کو یہ پتا چلا کہ انکار الوینا نے کیا ہے تو غصہ انہیں بھی بہت آیا۔ وہ ارباز صاحب سے کہنے لگی، لو اب ایسے بھی لڑکی کے کیا نخرے ہیں جس نے میرے بیٹے کو انکار کر دیا؟ آپ نے ان ماں بیٹیوں کو سر پر چڑھا رکھا ہے، ان کے سارے خرچے آپ پورے کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کی بات کی لاج نہیں رکھی۔ ارے میں جس بھی لڑکی سے چاہوں اپنے بیٹے کی شادی کر سکتی ہوں، کوئی بھی مجھے انکار نہیں کرے گا۔
آپ کی بھتیجی نے تو آپ کی عزت ہی نہیں رکھی۔ ایسی باتیں سن کر ارباز صاحب بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے تھے۔ دوسری طرف جب یہ بات روبینہ بیگم کو پتہ چلی تو انہوں نے الوینا کو بہت باتیں سنائی کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی انکار کرنے کی، تمہاری تائی اماں تو ہماری دشمن بن جائیں گی، ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس طرح کی سچویشن میں رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تم کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ کہنے کی میں نے اپنا حق استعمال کیا ہے امی، مجھے نہیں کرنی اس آوارہ گرد قسم کے شخص سے شادی۔ انہیں دنوں الوینا کا ایک رشتہ بھی آیا تھا اس کے دوست کے بھائی کا، لیکن کلثوم بیگم باہر نہیں آئیں، نہ ہی مہمانوں سے بات چیت کی، اور روبینہ کو یہ بات بہت عجیب سی لگی کیونکہ وہ تو کلثوم بیگم کے ہر مہمان کو اہمیت دیتی تھی، ان کے آگے پیچھے ہوتی تھی، کھانے بناتی تھی۔ بہرحال ارباز صاحب نے رشتہ منظور کر لیا۔ کلثوم بیگم نے یہ بات پھیلا دی کہ بیٹی کسی سے عشق کی پینگیں بڑھا رہی تھی، اسی لیے انکار کر دیا، لیکن شہروز سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس لڑکی نے اسے انکار کر کے اس کے اوپر کسی اور لڑکے کو ترجیح دی ہے، وہ بھی ایک ایسے لڑکے کو جو کہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ فراز ایک پڑھا لکھا نوجوان تھا، اچھی جاب کرتا تھا، بہت بڑے بنگلے میں نہیں رہتا تھا، اور یہ رشتہ صرف فراز کی پسند سے تھا۔ الوینا نے کبھی بھی اس سے براہ راست بات نہیں کی تھی، اپنی دوست کی سالگرہ پر گئی تھی جہاں فراز اسے دیکھ کر اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا تھا، اور بالکل سیدھے سادے طریقے سے یہ رشتہ بھیجا گیا تھا۔ الوینا تو جانتی تک نہیں تھی، لیکن اتنا پتا تھا کہ اس کی دوست ہنا کا بھائی بہت شریف ہے، لیکن اس کی تائی نے تو جیسے اس کی کردار پر محبت کی شادی کا ٹھپا ہی لگا دیا۔ روبینہ بھی انہیں بہت سمجھایا کہ خدا کے لیے کلثوم بھابی میری بچی پر جھوٹی بات کا الزام تو نہ لگائیں، وہ تو جانتی تک نہیں اس نوجوان کو۔ کلثوم بیگم کہنے لگی، رہنے بھی دو، ساری زندگی خرچے تمہاری بیٹی کے ہم اٹھاتے رہے، اور جب شادی کی بات آئی تو محترمہ نے کہیں اور ہی چکر چلا لیا۔ میں بھی کہوں کہ اس لڑکی کے منہ سے میں اتنی بڑی زبان آئی کہاں سے جو اپنے تایا کو صاف انکار کر دیا؟ میرے بیٹوں کے لیے رشتوں کی کمی تھوڑی ہے، دیکھ لینا کتنی خوبصورت اور امیر لڑکیوں سے شادی کرتی ہوں میں اپنے شہروز کی۔ روبینہ کہنے کی ضرور کریں، وہ میرا بھی بچہ ہے، بس نصیب کی بات ہوتی ہے۔ لیکن کلثوم بیگم کے ماتھے کے بل ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ دوسری طرف شہروز کو اس بات کی آگ لگ رہی تھی کہ اس لڑکی نے اسے ریجیکٹ کیا تو کیا کیسے؟ الوینا کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، لیکن شہروز نے شادی کی تیاریوں میں کوئی بھی ہاتھ نہیں بٹایا تھا۔ اس کے دونوں بڑے بھائی البتہ ہر کام میں پیش تھے۔ ارباز صاحب کا بھی یہی حال تھا، اپنی تو کوئی بیٹی تھی نہیں، اسی لیے بالکل بیٹیوں کی طرح اس کو چاہا تھا۔ دوسری طرف ہنا نے بہت چاہا کہ الوینا فراز سے فون پر بات کرے، اس نے کہا بھی، لیکن الوینا نے منع کر دیا کہ وہ کیا بات کرے، اسے ایسی کوئی عادت نہیں ہے، نہ ہی وہ شادی سے پہلے بات کرے گی۔ بہرحال شادی کا دن بھی آ گیا، وہ دلہن بنی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شادی ان کے بنگلے کے لان میں ہی ارینج کی گئی تھی، اور دلہن بھی وہ گھر پر ہی بنی تھی۔ بیوٹیشن اسے گھر پر آ کر دلہن بنا کر جا چکی تھی، سبھی اس کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ 8 بجے کا ٹائم دیا تھا ارباز صاحب نے بارات کو، لیکن اب تو 10 بج چکے تھے، بارات نہیں آئی، یہاں تک کہ نکاح کے لیے مولانا صاحب بھی آ چکے تھے، صرف بارات کا انتظار تھا۔ جب روبینہ بیگم نے الوینا سے کہا کہ بیٹا اپنی دوست سے پوچھو نا کتنی دیر ہے، تمہیں پتا ہے بھائی صاحب وقت کے کتنے پابند ہیں، 2 گھنٹے لیٹ ہو چکی ہے بارات، حالانکہ وہ لوگ تو کہہ رہے تھے کہ ہم وقت پر آئیں گے۔ الوینا نے جب ہنا کو فون کیا تو وہ پریشان تھی، کہنے لگی پتہ نہیں فراز بھائی کہاں چلے گئے، گھر سے تو یہی کہہ کر گئے تھے کہ میں سیلون جا رہا ہوں۔ اب تو جس سیلون کا فراز بھائی نے کہا تھا میرا چھوٹا بھائی وہاں بھی جا کر دیکھ کر آ گیا، لیکن وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فراز تو کب کا چلا گیا تھا، ہم خود پریشان ہیں، وہ آئیں تو ہم بارات لے کر آئیں نا، ہم تو سب تیار ہیں۔ یہ سن کر الوینا کچھ پریشان سی ہوئی۔ بہرحال 11 بج گئے اور ارباز صاحب کا غصہ عروج پر تھا کہ لڑکا گیا تو گیا کہاں، ہم برادری کو کیا جواب دیں گے؟ اب تو ہر شخص سوال کر رہا تھا کہ بارات کب آئے گی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے خاندان میں مقررہ وقت پر بارات نہ آئے، اور اب 3-4 گھنٹے تاخیر ہو چکی ہے۔ آخر وہ لوگ چاہتے کیا ہیں؟ فراز کا فون بند تھا، سب لوگ پریشان تھے، اور سب سے بری حالت تو الوینا کی تھی۔ وہ بہت بے چین تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ فراز جہاں بھی ہے جلدی سے آ جائے، ورنہ کتنی بدنامی ہو جائے گی۔ روبینہ بیگم کا اپنا رنگ اڑا ہوا تھا، اور کلثوم بیگم کو جیسے باتیں کرنے کا موقع مل گیا، کہنے لگی پتہ نہیں ابھی تک کیوں نہیں آیا لڑکا، حالانکہ محبت کی شادی تھی، اسے تو وقت سے پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا۔ بہرحال آئے ہوئے مہمان آپس میں خسر خسر کرنا شروع ہو چکے تھے۔ جب 12 بج گئے تو ہنا نے بھی فون اٹھانا چھوڑ دیا، انہیں تو اپنے بھائی کی فکر لگ گئی تھی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ ارباز صاحب تو غصے سے بے حال تھے، کہنے لگے ایسے کمزاد لوگوں میں آپ لوگوں نے رشتہ کر دیا؟ الوینا تو یوں تھی جیسے پتھر کی ہو گئی ہو۔ روبینہ بیگم تو روئے جا رہی تھی، کہنے لگی دیکھ لیا، میرے بیٹے کو تو تمہاری بیٹی نے منہ پھاڑ کر جواب دیا تھا، اب بتاؤ جسے اس نے پسند کیا اس نے تمہاری بیٹی کو کیا عزت دی؟
अरे एक हम लोग भी थे जो तुम लोगों को सर आंखों पर बिठा रहे थे। रुबीना बेगम रोई जा रही थी जब अरबाज साहब ने कहा कि बहुत हो गया तमाशा, अब अगर वो लड़का आया भी तब भी मैं अलवीना का निकाह उसके साथ नहीं करूंगा। मौलाना साहब कहने लगे तो मेरे लिए क्या हुक्म? अरबाज साहब ने कहा मैं जाऊं? वो कहने लगा नहीं। फिर शहरोज से कहने लगे इधर आओ, आकर बैठो, तुम ही अलवीना से निकाह करोगे। शहरोज कहने लगा मैं क्यों करने लगा? आपकी भतीजी ने मुझसे शादी करने पर इनकार किया था, मैं कोई गिरा पड़ा थोड़ी हूं। अरबाज साहब कहने लगे मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ इस वक्त हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। अलवीना चाहकर भी इनकार नहीं कर पाई, सिचुएशन ही कुछ ऐसी क्रिएट हो चुकी थी। चुपचाप उसने शहरोज से निकाह कर लिया। निकाह के बाद रुखसती भी हो गई। उसे शहरोज के कमरे में बिठा दिया गया। वो किसी पत्थर के मुजस्मे की तरह बैठी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि हिना ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा किया, तो किया क्यों? जब शहरोज बड़ी तरंग में कमरे में दाखिल हुआ, दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई तो अलवीना का दिल मुट्ठी में जकड़ा गया था। वो सिमट कर बैठ गई थी। बहुत मुश्किल होता है अपने नापसंदीदा शख्स के सामने बैठना, और वो भी उसकी बीवी की हैसियत से। शहरोज उसके सामने आकर बैठ गया। कहने लगा आया नहीं तुम्हारा आशिक तुम्हारी बारात लेकर, जिसकी वजह से तुमने मुझे ठुकराया था। ये सुनकर अलवीना नजर चुरा गई। कहने लगी मेरा फराज के साथ ऐसा कोई ताल्लुक नहीं था। वो कहने लगा अच्छा, तो फिर तुमने मेरे रिश्ते से इनकार क्यों किया था मेरी जान? इतनी मासूम और शरीफ तो तुम नहीं हो। मैं तुम्हें लोफर लगता हूँ, लफंगा लगता हूँ, एक नंबर का फ्लर्टी हूँ। हाँ सच में हूँ, और सारी जिंदगी में यही सब कुछ रहूंगा। फिर अपनी जेब से मोबाइल निकाला और नंबर डायल करके कहने लगा छोड़ दो फराज को, जाने दो, मेरा काम वैसे भी हो चुका। ये सुनकर अलवीना की जैसे होश उड़े थे। उसने बरजस्ता शहरोज की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रहा था। कहने लगी तो क्या तुमने फराज को अगवा किया था? अलवीना को तो जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि शहरोज इतनी बड़ी हरकत कर सकता है, उसको सबके सामने बदनाम कर सकता है। क्या क्या नहीं सहा था उसने और उसकी माँ ने। लोगों ने कितनी बातें सुनाई थी। कहने लगा और क्या? कहने लगा और क्या? अरे तुम जैसी मामूली सी लड़की शहरोज अरबाज को इनकार करके जाए तो जाए कहाँ? तुम्हारे सड़क चाप आशिक को मैंने ही अगवा करवाया था, सिर्फ तब तक के लिए जब तक कि हमारा निकाह ना हो जाता। मैं जानता था जब तक तुम्हारा वो आशिक बारात लेकर नहीं आएगा तो एक मैं ही बचता हूँ इस नेक काम करने के लिए। तो सोचा कि इतने बुरे काम किए हैं, इसीलिए एक नेक काम कर लेना चाहिए। सारी दुनिया के सामने मैंने तुम्हें इज्जत दी, समझी ना? तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। अलवीना का बस नहीं चल रहा था कि सामने बैठे शख्स का हुलिया बिगाड़ कर रखते। वो कहने लगी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेल जाओ? अलवीना ने बड़े गुस्से से कहा था, लेकिन तब तक शहरोज उसकी कलाई पकड़ चुका था। कहने लगा मेरी इतनी हिम्मत, क्या करोगी तुम? कर क्या लोगी मुझे ये बताओ? वो भी बड़े गुस्से से उसे देख रहा था। अलवीना अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। कहने लगी छोड़ो मुझे, मैं अभी जाकर ताया अब्बा को बताती हूँ। शहरोज कहने लगा सुबह तक जो कुछ मैं तुम्हारे साथ करूंगा ना, तुम्हारी जबान किसी के सामने नहीं खुलेगी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि जब किसी मर्द को रिजेक्ट किया जाता है तो वो उस रिजेक्शन का बदला कैसे लेता है। अलवीना कहने लगी मेरा हाथ छोड़ो, तुम जैसे शख्स के साथ मैं कभी भी अपनी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। उसने अपने दांत शहरोज के हाथ पर गाड़े कि उसे हाथ छोड़ना पड़ा। फिर जल्दी से बेड से उठकर वो कमरे से बाहर निकल गई। यह देखकर शहरोज की रंगत उड़ी थी, क्योंकि अपने बाप से वो बहुत डरता था। जब तक वो कमरे से बाहर निकला तब तक अलवीना अपने ताया अब्बा का दरवाजा खटखटा चुकी थी, बल्कि बहुत बुरी तरह से धड़धड़ा चुकी थी। ये देखकर शहरोज का रंग उड़कर रह गया था। कहने लगी दरवाजा खोलें ताया अब्बा। शहरोज तेजी से उसके पास आया। कहने लगा ये क्या तमाशा कर रही हो तुम? कहने लगी मैं बताती हूँ तमाशा लगाना क्या होता है। अरबाज साहब ने दरवाजा खोला। कुलसूम बेगम भी उठ गई, यहाँ तक कि रुबीना बेगम भी अपने कमरे से बाहर आ गई। अरबाज साहब कहने लगे बेटा क्या हुआ? अलवीना रोते हुए उनके साथ लग गई। फिर उसने रोते हुए सब कुछ बता दिया कि ये सब कुछ शहरोज ने किया है। यह सुनकर एक जोरदार थप्पड़ अरबाज साहब ने शहरोज के मुंह पर मारा। कहने लगे तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब कुछ करते हुए? तुम होते कौन हो मेरी भतीजी से इस बात का बदला लेते हुए कि उसने अपना हक इस्तेमाल किया? तुम इतनी इनकार की आग लगी हुई थी कि तुमने हमारी इज्जत का जनाजा निकालने के बारे में सोचा। मैं तुम्हारी हरकतों से पहले ही बहुत परेशान था। अब जो कुछ तुमने किया है मैं तुम्हें पुलिस को पकड़वा दूंगा। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। अलवीना रुबीना के पास जाकर रोने लगी। रुबीना खुद परेशान हो गई थी। अरबाज साहब ने पैर दर पैर थप्पड़ शहरोज के मुंह पर मारे और वो इस सब का जिम्मेदार अलवीना को ही समझ रहा था।
अपने बाप के थप्पड़ चुपचाप खा रहा था, लेकिन दिल ही दिल में सोच चुका था कि इसका बदला भी वो अलवीना से ही लेगा। अलवीना अपनी माँ के कमरे में चली गई, अपने कपड़े तब्दील किए और वहीं बेड पर लेट गई। रुबीना बेहद परेशान थी कि ये सब हुआ क्या है। अलवीना रोते रोते सो चुकी थी। अगली सुबह कुलसूम बेगम का मूड बहुत खराब था। हालांकि पता था कि कसूरवार उनका बेटा है, लेकिन फिर भी बेटे के मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ नाजायज लग रहे थे। रुबीना बेगम ने भी उनसे बात नहीं की। अलवीना के लिए नाश्ता बनाया और कमरे में ले गई। शहरोज जब कमरे से बाहर आया तब भी अलवीना अपने कमरे में थी। अरबाज साहब कुलसूम बेगम से कहने लगे कि नाश्ता दो अपने साहबजादे को, कि मेरे साथ ऑफिस जाएगा और मेरे साथ ही रहा करेगा। इसकी जेब खर्च आज से बंद है। बहुत सर पर चढ़ा लिया मैंने इसे, अब मार मार कर ही ठीक करूंगा। शहरोज ने माथे पर बल डाले चुपचाप नाश्ता किया और बाप के साथ ऑफिस चला गया। 2 दिन तो यूं ही गुजर गए। अलवीना कहने लगी वो आगे पढ़ेगी। जब वो यूनिवर्सिटी जाने लगी तो कुलसूम बेगम कहने लगी, अलवीना कहाँ जा रही हो तुम? जब मेरा बेटा आगे नहीं पढ़ रहा, अपने बाप के साथ ऑफिस जा रहा है, तो तुम भी घर के काम संभालोगी, आगे नहीं पढ़ोगी। वो कहने लगी पहले भी मैं घर के काम कर रही थी, आकर अम्मा के साथ खाना बनवा लूंगी। कुलसूम कहने लगी, रुबीना वैसे भी तुमने अपनी बेटी को जबान बहुत अच्छी चलानी सिखाई है, लेकिन याद रखना थप्पड़ उसके रुखसार पर भी पड़ सकता है। ये कहकर वो कहने लगी कि अलवीना आज के बाद यूनिवर्सिटी ना जाए, और ये बात मैं बहुत तमीज के साथ तुम दोनों माँ बेटी को बता रही हूँ। रुबीना तो परेशान हो गई, लेकिन अलवीना कहने लगी वो खुद ताया जी से बात कर लेगी। लेकिन रुबीना बेगम ने उसका बैग पकड़कर कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारी ताई अम्मा क्या कह रही है? तुम आगे नहीं पढ़ोगी। अलवीना ने अपनी माँ को हैरत से देखा। कुलसूम बेगम ने जब देखा कि रुबीना अलवीना को डांट रही है तो अपने कमरे में चली गई। चंद दिन गुजरे थे जब शहरोज ने अपनी माँ से कहा कि अब्बा क्या चाहते हैं? कब तक मेरी बीवी को मुझसे दूर रखेंगे? जो होना था वो हो चुका। अलवीना को कहीं शराफत से मेरे कमरे में ही रहा करे, वो क्या चच्ची के कमरे में घुसी रहती है। कुलसूम बेगम कहने लगी, तुम्हारे बाप का गुस्सा 10-12 दिन में कुछ कम हो तो बात करती हूँ। दिन गुजरने के बाद ये बात अरबाज साहब से की। जो होना था वो हो गया। अब अलवीना से कहें कि वो अपने शौहर की जिम्मेदारियां उठाए। अरबाज साहब कहने लगे ठीक है मैं बात करूंगा। लेकिन जब ये बात अलवीना से कही तो वो कहने लगी, ये मुझसे बदला लेगा। इसने शादी ही मुझसे इसलिए की है ताकि अपनी रिजेक्शन का बदला ले सके, और मैं किसी के बदले का सामान हरगिज नहीं बनूंगी। ये सुनकर एक तीखी नजर अरबाज साहब ने शहरोज पर डाली। वो कहने लगा, मैं इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। उसने अपने बाप से वादा किया था। किसी न किसी तरीके से वो अलवीना को बस अपने कमरे में ले जाना चाहता था। चुपचाप उसके कमरे में आ गई। दरवाजा बंद करने के बाद कहने लगा, तुम्हारी वजह से मेरे बाप ने मुझे थप्पड़ मारा। वो कहने की अगर तुमने खुद को सुधारा नहीं तो ऐसे थप्पड़ तुम बहुत खाओगे। ये सुनकर शहरोज के अंदर एक तूफान सा बरपा हुआ था। कहने लगा, तमीज से बात करो। वो कहने की तुम भी कर सकते हो। ये मत समझना कि तुम्हारी बीवी हूं तो तुम्हारी जर खलीद बन जाऊंगी। मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो भी ये बात कर ही रही थी जब शहरोज के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आई। कहने लगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अभी जरा बिजी हूँ। अलवीना समझ गई थी कि यकीनन किसी लड़की का फोन है, इसीलिए उसके हाथ से उसका मोबाइल छीना और कहने लगी, आइंदा यहाँ फोन मत करना, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा मर्द के साथ फोन पर बातें करते हुए। ये सुनकर शहरोज ने उससे मोबाइल छीना था। कहने लगा, ये क्या कर रही हो तुम? कहने लगी, अगर तुमने अपनी दोस्तियां नहीं छोड़ी तो मैं ताया अब्बू को बता दूंगी। शहरोज जी भरकर जिच हुआ था। कहने लगा, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे बताती हो। उसका कहना था कि अलवीना ने जोर से पुकारा। कहने लगी, ताया अब्बा। ये सुनकर तो शहरोज के आसान खता हुए थे। जल्दी से उसने अलवीना के मुंह पर हाथ रखा था। अपने मोबाइल को उसने बेड पर फेंका। एक दफा मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ये कहकर वो उसे दीवार के साथ लगा चुका था। उसका हाथ पीछे की तरफ मोड़ गया। कहने लगी, तो मैं भी अब तुम्हारी बीवी हूं। अब अगर तुम लड़कियों से बात करोगे तो मैं ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मुझसे शादी हुई है ना तो खुद को सुधारने की कोशिश करो। ये सुनकर वो तब कर रह गया था। कहने लगा, चलो ठीक है, तुम चाहती हो ना मैं दोस्तियां छोड़ दूं तो वो सब तुम पूरा करो जो मैं लड़की से दोस्ती के बदले उनसे डिमांड करता हूँ। अब वो उसे बड़ी वारफ्तगी से देख रहा था। ये सुनकर अलवीना कुछ देर उसे हैरत से देखती रही। कहने लगी, छोड़ो मुझे। उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करनी थी। वो कहने लगा, क्यों? ये भी ताया अब्बा को बताना कि मैं तुम्हारे करीब आया था। ये कहकर वो उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा कर चुका था। यहाँ तक कि उसकी गर्म सांसें अलवीना के चेहरे पर पड़ रही थी। अलवीना कहने लगी, पीछे हटो, जब तक तुम सुधर नहीं जाते
اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی اس کا منہ بند کر چکا تھا، اس کی سانسوں تک وہ قید کر چکا تھا، اپنی شدتیں اس کے ہونٹوں پر دکھا رہا تھا۔ الوینا بری طرح سے گھبرائی تھی، اس کو خود سے پیچھے کرنے میں ناکام ہو رہی تھی، اس کے ہونٹوں کا حشر بگاڑ کر ہی پیچھے ہٹا تھا۔ الوینا اپنے بگڑے ہوئے تنفس کو بحال کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ شہروز کہنے لگا، بس اتنی ہی ہمت تھی تم میں کہ میری ذرا سی شدت برداشت نہیں ہوئی، اور چلی تھی تم مجھے سدھارنے۔ بڑا خمار بھرا سا انداز تھا۔ تم دور ہو مجھ سے، اگر دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تایا ابو کو جا کر بتاؤں گی۔ گھبرائے ہوئے انداز میں ہانپتے ہوئے وہ انگلی دکھا کر بولی تھی، جب شہروز نے اس کی انگلی ہی پکڑ کر مروڑ دی۔ حلق سے اس سے پہلے کہ چیخ نکلتی اس کے منہ پر پھر سے اپنا ہاتھ رکھ چکا تھا۔ بے خودی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہنے لگا، ویسے تمہاری لپسٹک کا ٹیسٹ تو بہت اچھا ہے، جی تو یہی چاہ رہا ہے کہ بس انہیں کھاتا ہی جاؤں اور پوری رات ایسے ہی گزار دوں، مگر جس قدر مجھے تم پر غصہ ہے نا، جی چاہتا ہے تمہیں نوچ کر کھاؤں۔ خبردار جو تایا کی چمچی بن کر میں کرنے کی کوشش کی تو، ورنہ اس سے بھی اگلا سٹیپ تم جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ چکا تھا، وہ دیوار سے لگی تھی اور اب اسے اپنے بازو میں بھی درد ہو رہا تھا۔ شہروز کو اتنا ہلکا آخر لے بھی کیسے سکتی تھی؟ الوینا وہیں صوفے پر چپ چاپ بیٹھ کر آنکھوں سے بہتے آنسو صاف کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے تو اسے شہروز کے کمرے میں بھیجنے سے پہلے صاف کہہ دیا تھا، اب جا رہی ہوں تو اپنے شوہر کے کمرے میں ہی رہنا، یہ نہ ہو کہ 2 دن کے بعد پھر سے تم لڑائی کر کے میرے کمرے میں آ جاؤ۔ ایک گھر میں رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ آئے روز تم یہ تماشے لگاتی رہو۔ تمہارے تایا جی بھی اس گھر میں رہتے ہیں اور تمہارے بڑے 2 کزنز بھی، وہ کیا سوچیں گے؟ میاں بیوی کے بیچ کچھ پردے کی بھی باتیں اور لحاظ ہوتے ہیں، کیا سب کو بے شرموں کی طرح یہ جتلاتی پھرو گی کہ تمہارا شوہر تمہارے ساتھ یہ کر گیا وہ کر گیا؟ اپنی ماں کی سختی والے الفاظ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کر کے گونج رہے تھے جب شہروز نے اپنا موبائل نکالا اور بیلکنی میں کھڑا ہو کر اپنی اسی گرل فرینڈ سے باتیں کرنے لگا۔ کہہ رہا تھا، ارے یار بلا وجہ میرے باپ نے میرے سر پر تھونپ دی ہے، تم تو جانتی ہو نا جو مقام تمہارا ہے وہ کسی کا نہیں۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا، شادی کو 20-25 دن گزر چکے ہیں، مجال ہے جو میں نے اسے ہاتھ بھی لگایا ہو، تمہارے حسن کے سامنے تو جیسے یہ کچھ بھی نہیں، چھپکلی کہیں گی۔ اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ کر کہتا ہوا لڑکی کو فون پر خوش کر رہا تھا۔ یہ الفاظ جب الوینا نے سنے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، شہروز کے بچے، اتنی آسانی سے تو تمہیں میں بھی نہیں چھوڑوں گی، اب یاد رکھو تم سدھرو گے یا پھر میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہوں گی، دیکھتی ہوں کیسے نہیں سدھرتے تم۔ اسے ابھی بھی اپنے ہونٹوں پر شہروز کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے ہاتھ ہونٹوں پر رکھتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ اگلے روز جہاں اس کے دونوں بڑے بھائی تیار ہو کر فیکٹری جانے لگے، وہیں وہ نیا سوٹ پہن کر پرفیوم لگاتا تیار ہو رہا تھا۔ الوینا نے ایک نظر اسے دیکھا، سرسری سے انداز میں کہنے لگی، کہاں جانے کی تیاری ہے؟ وہ کہنے لگا، تمہیں اس سے مطلب جہاں بھی جاؤں۔ فون پر اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس نے شاید اسی لڑکی کا ہی نمبر ملایا تھا۔ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہنے لگا، فلاں مال میں تم سے آ کر ملتا ہوں، مجھے وہیں ملو۔ الوینا بھی سوچ چکی تھی کہ آج بس ہر حال میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑے گی اور تایا جی سے اچھی خاصی پھینٹی لگوائے گی۔ جب گاڑی میں شہروز گھر سے نکلا تو وہ بھی اس کے گھر سے نکلتے فوراً ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کا پیچھا کرنے لگے۔ راستے میں رش بہت زیادہ تھا، وہ بار بار ڈرائیور سے کہہ رہی تھی کہ بھائی پلیز جلدی چلیں، بس گاڑی کا پیچھا کریں۔ وہ مطلوبہ مال میں آ چکا تھا اور وہ اپنے چہرے پر ماسک لگائے دوپٹے کو اپنے گرد لپیٹے اس کا پیچھا کر رہی تھی، جب اسے ایک جانب ایک لڑکی دکھائی تھی جس نے شرٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ حلیے سے وہ بھی کوئی بہت ہی آزاد خیال گھرانے سے تعلق رکھنے والی لگ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے شہروز کو دیکھا تو بھاگ کر آئی اور باہیں پھیلا کر شہروز کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شہروز بھی خوش تھا اس سے سینے سے لگا کر، وہ اپنی گود میں ہی اوپر کی طرف اٹھا چکا تھا۔ کہنے لگا، بہت مس کیا ہے میں نے تو۔ الوینا تو جیسے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ چکی تھی، بھلے ہی اسے شہروز سے کوئی خاص محبت نہیں تھی، مگر پھر بھی اپنے شوہر کو کسی غیر عورت کے ساتھ یوں عجیب و غریب حرکتیں کرتا دیکھ کر تو کوئی بھی پریشان ہو سکتا ہے۔ کچھ دیر تو وہ وہاں پر کھڑے باتیں کرتے رہے، گھومتے پھرتے رہے، یہاں تک کہ بڑی محبت نچھاور کرتے ہوئے شہروز نے
उसे गिफ्ट्स भी लेकर दिए थे और वो मोहतरमा महंगी महंगी ज्वेलरी और कपड़े लिए जा रही थी। बीवी के साथ उसने अभी अपनी चाहतें पूरी नहीं की थी। शहरोज ने निम्रा नामी उस लड़की से ही कहा था कि चलो यार आज होटल में चलते हैं, आज मेरा बड़ा दिल कर रहा है तुम पर अपनी शिद्दतें लुटाने का। वो लड़की तो जैसे इसी मौके के इंतजार में थी। फौरन से मुस्कुराकर कहने लगी, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आज तो मैं तुम्हें दीवाना कर दूंगी। वो दोनों ऐसी बातें करते हुए वहां से सीधा होटल की तरफ गए थे। अलवीना उनके पास ही थी जब वो एक होटल के कमरे में जा चुके थे। जैसे ही उन दोनों के पीछे अलवीना जाने लगी तो फौरन से उसे रिसेप्शनिस्ट ने रोक दिया था। कहने लगी, अरे अरे मैडम, किस तरफ जा रही हैं आप? बगैर इजाज़त आपको इधर उधर घूमने फिरने की इजाज़त नहीं। बताइए आपको अपना रूम बुक करवाना है? अलवीना कहने लगी, नहीं, मैं शहरोज के साथ आई हूँ, मुझे उनके रूम में जाना है, आप मुझे उनका रूम नंबर बताएं। मगर वो कहने लगी, सॉरी मैम, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, मैं आपको उनका रूम नंबर नहीं बता सकती। अलवीना तो जल भुन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शहरोज तो उस निम्रा नामी लड़की के साथ कमरे में सॉफ्ट म्यूजिक लगाए डांस कर रहा था। उसके हाथ उस लड़की की कमर पर थे और बता रहा था कि अरे यार, पता नहीं कैसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई है। यकीन मानो मुझे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, नफरत है मुझे उससे। जो मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ वो तो मैं किसी से नहीं करता। वो उसकी गर्दन पर अपने लब रख रहा था। ये कहकर वो मुकम्मल तौर पर उसमें खोता चला जा रहा था। जब अलवीना ने अपने ताया जान को ही कॉल की, जब उसने अपनी लोकेशन का बताया तो वो भी हैरान हुए। बेटा, तुम इस होटल में क्या कर रही हो? आधे घंटे बाद अरबाज साहब वहां पहुंच चुके थे। जब उसने रोते हुए बताया था कि शहरोज कमरे में एक लड़की के साथ। फिर जब रिसेप्शनिस्ट से पूछा गया तो वो एक बार फिर पॉलिसी का ही राग अलापने लगी। मगर जब उससे अरबाज साहब कहने लगे कि बेटा, वो मेरा बेटा है और मुझे इसके कमरे में जाना है, चुपचाप मुझे रूम नंबर बताओ वरना आज शाम तक तुम लोगों का ये होटल मैं बंद करवा दूंगा। घबराते हुए रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें उसके कमरे का बता दिया। कमरे की एक्स्ट्रा चाबी लेकर अरबाज साहब वहां पर पहुंच चुके थे। अलवीना भी साथ ही थी जब एक झटके से वो दरवाजा खुल गया और जब अंदर देखा तो सामने का मंजर इंतहाई शर्मनाक था। खुद पर कंफर्टर डाले मुकम्मल तौर पर शहरोज उस लड़की पर झुका हुआ था। दोनों ही एक दूसरे में जैसे खो ही चुके थे। अचानक से दरवाजा खुलने पर जब शहरोज ने पलट कर देखा तो उसके तो हलक से कोई चीख भी ना निकल पाई। गुस्से के मारे अरबाज साहब ने अपने पांव से जूता उतारा था। वो लड़की तो फौरन कंफर्टर से अपना वजूद छुपाने लगी, जबकि शहरोज को तो अरबाज साहब ने वहीं अपना जूता उतार कर मारना शुरू कर दिया। जूता उसके सर, पीठ, कमर, जहां जहां जा रहा था शहरोज की चीखें निकल रही थी। वो लड़की तो वहां से भागने वाली थी जब अलवीना ने उसे बालों से पकड़कर 2-4 थप्पड़ उसे भी मार दिए। बेशर्म, कमीनी, बेहया, तुझे शर्म नहीं आती किसी और के शौहर के साथ रंगरलियां बनाते हुए? इतनी ही तेरे अंदर तड़प है तो किसी कोठे पर जाकर क्यों नहीं बैठ जाती? मेरे शौहर के पीछे क्यों पड़ी हुई है? जब तुम्हें मैंने कहा था दोबारा इससे कोई बात मत करना तो तुम्हें समझ नहीं आई? वो उसे बालों से पकड़कर अच्छा खासा पीट चुकी थी। वहां पर होटल का मैनेजर भी आ चुका था। फिर तो अच्छा खासा शोर मचा था। बहरहाल उस लड़की की भी अच्छी खासी इज्जत अफजाई हो चुकी थी और शहरोज भी अपने बाप से मार खाकर चेहरा सुर्ख लाल करवाकर घर आ चुका था। वो जिस कदर अलवीना से दूर रहना चाहता था उस कदर ये लड़की बार बार उसके रास्ते में आकर उसका काम खराब कर रही थी और दिल में नफरत भी बढ़ चुकी थी। अरबाज साहब ने उससे उसका मोबाइल अकाउंट और डेबिट कार्ड तक ले लिया था। कहने लगे कि तुम कुछ भी इस्तेमाल नहीं करोगे, कुछ भी नहीं। तुम होटलों में जाकर गैर औरतों के साथ मुंह काला करो, मेरी इज्जत को नीलाम करो और मैं तुम्हारी आसाइशें पूरी करूं। सच ही कहती थी अलवीना बेटी, मुझे अब इस पर पूरा भरोसा है। तुम ही मेरी गंदी औलाद हो। न जाने कौन से फूटे कर्म थे मेरे जब तुम जैसी गंदी औलाद मेरे गले पड़ी। जैसे ही शहरोज अपने बाप से बेइज्जती करवाकर कमरे से बाहर निकला तो अलवीना बाहर ही खड़ी थी। उसके करीब आया और दबे दबे लफ्जों में गुर्राकर कहने लगा, यही चाहती थी ना तुम, मुझे मेरे बाप की नजरों में गिरा दो। यकीन मानो मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए नफरत पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। चाहती क्या हो तुम? मोहब्बत करती हो क्या तुम मुझसे? इश्क हो गया है क्या तुम्हें मुझसे, जो मेरे साथ इस तरह की हरकतें कर रही हो? मैं जितना तुम्हें इग्नोर कर रहा हूं तुम उतना ही मेरे सर पर चढ़कर नाच रही हो।
مگر اب نہیں، چلو میرے ساتھ۔ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے کر آیا تھا۔ وہ کہنے لگی چھوڑو مجھے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگا ہے تو، ورنہ میں تایا ابا کو بتا دوں گی۔ مگر اس بار وہ اسے بالوں سے پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب کر چکا تھا۔ غصے سے ڈانٹ کر کہنے لگا، بند رکھو زبان اپنی، تایا 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 سن سن کر کان پک گئے ہیں میرے۔ تمہاری وجہ سے میرے باپ نے مجھے اتنا مارا کہ میرے جسم پر پھوڑے پڑ گئے۔ پورا ہوٹل مجھ پر ہنس رہا تھا۔ میں گردن اٹھا کر باہر نکلنے کو نہیں رہا کیونکہ میری بے عزتی ہو گئی، اور تمہیں میں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ بالکل نہیں۔ جو نشان میرے وجود پر پڑے ہیں اب تمہارے وجود پر بھی پڑیں گے۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ الوینا تو خوف سے گھبرا رہی تھی۔ جب وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے ایک طرف پھینک چکا تھا اور پھر چلتا ہوا اس کے قریب آیا، ایک جھٹکے سے اس نے الوینا کی گردن سے دوپٹہ کھینچا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر باندھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ہاتھ باندھتا، الوینا ایسا کچھ کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر پھر بھی اس نے اسے ایک لات مار دی جو سیدھا جا کر اس کی ٹانگوں کے بیچ لگی تھی۔ ایک بار پھر بیچارہ شہروز درد سے دوہرا ہو چکا تھا۔ وہ فرش پر گر کر درد سے چلانے لگا، کراہنے لگا۔ الوینا کو تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ گھبراتے ہوئے اس کے پاس آئی، کہنے لگی سوری سوری سوری، میں ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی، قسم سے میں ایسا کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن بس میں خود کو بچاتے بچاتے یہ کر گئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ تو تمہیں زیادہ چوٹ تو نہیں ہے؟ شہروز تو بس بے بس سا ہو چکا تھا۔ جب بھی وہ اس لڑکی کو نقصان پہنچانے کے لیے جاتا تھا خود اس کا ہی نقصان ہو جاتا تھا۔ مارے درد کے وہ چپ چاپ اٹھا اور بغیر اسے کچھ کہے بستر پر لیٹ چکا تھا، جبکہ الوینا بھی صوفے پر بیٹھ کر چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے 3-4 دنوں تک شہروز بالکل خاموش رہا تھا۔ نہ اس نے اپنا موبائل مانگا تھا نہ ہی پیسے۔ چپ چاپ فیکٹری پہ جا رہا تھا، جس سے سب کو لگنے لگا کہ شاید وہ واقعی سدھر چکا ہے، مگر اصل شیطان اس کے اندر اب جاگا تھا۔ اس کے خاندان میں ایک فوتگی ہو چکی تھی، جہاں پر تعزیت کے لیے جانا بھی ضروری تھا۔ 10-11 گھنٹوں کا راستہ تھا اور آنے جانے میں ہی کافی وقت لگ جانا تھا۔ اسی لیے ارباز صاحب اپنی بیوی اور روبینہ بیگم کے ساتھ وہاں جانے والے تھے۔ گھر کی ذمہ داری وہ بچوں پر ڈال گئے تھے کہ وہ کچھ دن بعد ہی واپس آئیں گے۔ ان کے جاتے ہی شہروز کے اندر کا شیطان ایک بار پھر جاگ چکا تھا۔ کچن میں کام کرتی الوینا کو آواز دے کر کہنے لگا کہ الوینا، بہری ہو گئی ہو کیا؟ ادھر آؤ۔ الوینا جو برتن دھو رہی تھی فوراً سے باہر آئی، کہنے لگی یہ کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا یہ مجھے ریموٹ پکڑا دو۔ سامنے ٹیبل پر ہی تو ریموٹ پڑا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی خود اٹھا لو، پاس ہی تو ہے۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگا ریموٹ اٹھا کر دو، بیوی ہو میری تو بیوی بنو۔ وہ چپ چاپ اس کے پاس آئی اور ریموٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا کر جانے لگی تو جان بوجھ کر اس نے سامنے پڑا ہوا گلدستہ نیچے گرا دیا تھا، جس سے سارے پھول نیچے گر چکے تھے۔ کہنے لگا کہ مجھے یہ کچرا پھیلا ہوا پسند نہیں، آ کر ان پھولوں کو اٹھا کر ایک طرف رکھو۔ الوینا جانتی تھی یہ سب کچھ وہ جان بوجھ کر رہا ہے، پھر بھی وہ ضبط کرتے ہوئے آئی اور نیچے جھک کر وہ پھول اٹھانے لگی۔ اس نے جو فراک پہن رکھا تھا اس کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ اس وقت وہاں پر شہروز کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ جیسے وہ جھک کر پھول اٹھا رہی تھی اس کا گلا آگے کی طرف ڈھلک گیا اور شہروز کی نظریں اس کے ڈیپ گلے پر گئی تھیں۔ یہ منظر تو اسے اس قدر حسین لگا تھا کہ وہ اپنی نظریں نہ چھپکا پایا۔ جیسے ہی الوینا نے اس کی نظروں کو اپنی دھڑکنوں پر دیکھا تو جلدی سے ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی، غصے سے بپھر کر کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ فوراً کہنے لگا کیوں شرم کیسی؟ بیوی ہو میری، حلال کر دی گئی ہو مجھ پر، اور پھر جب باہر مجھے دیکھنے نہیں دو گی تو تمہاری ہی طرف دیکھوں گا نا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے کچن گئی تھی، لیکن وہ بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔
کبھی کیا فرمائش کرتا تو کبھی کیا۔ پہلے کہنے لگا مجھے ملائی بوٹی کھانی ہے، وہ بنا کر دو۔ الوینا کہنے لگی مجھ سے نہیں بنتی، باہر سے جا کر لے آؤ۔ پھر کہنے لگا اچھا میرے لیے آج کوفتے بنا دو، میرا کوفتے کھانے کو دل ہے۔ الوینا جب کوفتے کا سارا سامان تیار کر چکی تو کہنے لگا میں تو باہر سے پیزا آرڈر کر کے منگوانے لگا ہوں، تم اپنے لیے روٹی بنا کر کھا لو۔ الوینا تو تب ہی چکی تھی، ابھی تو ان لوگوں کے آنے میں 6 دن باقی تھے۔ وہ تب تک شہروز کو کیسے جھیلتی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ آج رات وہ اپنی اماں کے کمرے میں ہی سوئے گی۔ رات ہوتے ہی جان بوجھ کر ٹی وی پر فل والیوم میوزک چلا کر وہ بیٹھ چکا تھا۔ خود تو اپنے کانوں میں اس نے ہینڈ فری لگا رکھے تھے، پورا کمرہ بے سرے سے گانے سے گونج رہا تھا۔ جب الوینا نے یہ دیکھا تو سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ بہت دیر تک جب وہ کمرے میں نہ آئی تو شہروز باہر آیا۔ اس کے دوسرے بھائی تو اپنے کمروں میں جا کر سو چکے تھے۔ جب وہ چلتا ہوا اپنی چچی کے کمرے تک آیا تو اندر کمفرٹر میں الوینا کو سوتا دیکھ کر اسے غصہ آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس سے کمبل ہٹایا تھا۔ کہنے لگا کس کی اجازت سے یہاں پر سو رہی ہوں؟ چلو میرے کمرے میں، مجھے شدید قسم کے رومانس کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اب مجھے تمہارے ساتھ رومانس کرنا ہے، تمہارے وجود کے ساتھ کھیلنا ہے۔ وہ نارمل انداز میں کہہ رہا تھا جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کوئی کھلونا لینے کی فرمائش کرتا ہے۔ الوینا نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہ سب کچھ بالکل بھی نہیں کرنے والی، سمجھے تم؟ وہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر کہنے لگا کہ کیوں نہیں کرنے والی؟ باہر بھی تو میں جس سے یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن تم نے مجھے کرنے ہی نہیں دیا۔ تو اب مجھے کہیں نہ کہیں سے تو اپنی کمی پوری کرنی ہے نا۔ اگر باہر کی کوئی لڑکی میرے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تو تم ہی کرو گی۔ وہ الوینا کو بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف لے کر جانے لگا۔ وہ چیخ چلا تو اس لیے نہیں سکتی تھی کہ باقی کے افراد اٹھ کر آ جاتے۔ وہ اسے کمرے میں لے کر گیا، کمرے کو لاک کر چکا تھا اور کہنے لگا چلو شاباش، مجھے وہ لڑکیاں پسند ہیں جو خود اپنے آپ کو ہر پردے سے آزاد کرتی ہیں۔ جلدی جلدی خود کو آزاد کرو، مجھ سے مزید صبر نہیں ہو رہا۔ یہ نہ ہو کہ جنونی انداز میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں اور پھر تم صبح روتے روتے سب کو بتاؤ کہ اس نے تو میرے ساتھ زبردستی کر دی۔ وہ جس انداز میں بول رہا تھا الوینا کو تو سچ مچ میں ہی ڈر سا لگنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے تب تک آپ کے ساتھ یہ رشتہ قائم نہیں کرنا جب مجھے یقین نہ ہو جاتا کہ آپ کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ میں آپ کو اپنا آپ بالکل بھی نہیں سونپوں گی۔ یہ سن کر شہروز ہنسا تھا اور ہنس کر کہنے لگا کہ میری ڈکشنری میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، سمجھی لڑکی؟ چپ چاپ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ وہ زبردستی اس کے قریب آیا اور بیڈ پر اسے دھکیل کر اس پر حاوی ہونے لگا۔ خود کو چھڑوانے کی وہ پوری کوشش کر رہی تھی، مگر آج جس قدر جذبات شہروز کے بھڑکے ہوئے تھے وہ اتنی آسانی سے اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بڑی بے رحمی سے اس نے اس کے وجود سے ہر ایک کپڑے کو آزاد کیا تھا، اور پھر جب اس کے وجود پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا تو نہ جانے اسے اس معصوم سی لڑکی پر کیسے رحم آ گیا۔ وہ بڑی نرمی سے اس کے وجود پر اپنا حق جتانے لگا۔ خوف کے مارے تھر تھر کانپتی الوینا تو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کی یہ رات اس دنیا میں آخری رات ہوگی، مگر ایک دم سے شہروز کا بدلا ہوا رویہ دیکھ کر وہ بھی تھوڑی سی نرم پڑ چکی تھی۔ پوری رات اس پر شدتیں لٹاتا رہا، یہاں تک کہ صبح کے 5 بج چکے تھے۔ الوینا تو تھکن سے چور ہو چکی تھی، پورا بدن درد کر رہا تھا۔ اس کے سینے پر مکے مار مار کر وہ کہنے لگی کہ بس کرو، چھوڑ دو مجھے، انسان ہوں میں، کوئی حیوان نہیں، چھوڑ دو، اب مجھے مارنا چاہتے ہو کیا؟ مگر شہروز اسے اپنی باہوں میں بھر کر پھر سے بے خود ہوتا کہنے لگا کہ ہاں، یہی سمجھ لو کہ مارنا ہی چاہتا ہوں تمہیں۔ ارے تم اتنی خوبصورت، اس قدر حسین، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں باہر لڑکیوں کے ساتھ دوستی کیوں کرتا؟ قسم سے آج تو مجھے مزہ ہی آ گیا۔
وہ پھر بے باکی سے کہتا ہوا اس کے گال پر کاٹ چکا تھا۔ وہ اس کو خود سے الگ کرتے ہوئے جیسے ہی اٹھنے لگی تو اسے باہوں میں ایک بار پھر بھرنے لگا۔ جب وہ سویا تو تبھی الوینا نے اپنی جان بخشی کروائی تھی۔ ایک نظر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اس کے وجود پر جگہ جگہ نیلے نشان پڑے ہوئے تھے۔ جس قدر شدتیں اس نے لٹائی تھیں، پورا وجود اس بات کا گواہ تھا۔ وہ نہا کر سیدھا بستر پر آ کر واپس لیٹی تھی اور گہری نیند میں سو چکی تھی۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ کمرے میں شہروز موجود نہیں تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ شاید یہ لڑکا ابھی بھی کمرے میں موجود اس کی زلفوں کے ساتھ کھیل رہا ہوگا۔ وہ اٹھی کمرے سے باہر آئی۔ سامنے شہروز کی بھابھی کھڑی تھی تو ان سے کہنے لگی، بھابھی شہروز کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی وہ تو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے باہر نکل گیا تھا۔ اسے پھر سے تشویش ہونے لگی تھی کہ کہیں یہ لڑکا اس کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد ایک بار پھر لڑکیوں کے پیچھے تو نہیں چلا گیا۔ یہ بات الوینا کو کہیں نہ کہیں اندر تک پریشان سی کر چکی تھی۔ مرد کے لیے تو بس عورت کا وجود ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ ایک بار وہ اسے حاصل کر لے تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ یہ سوچ کر ہی الوینا پریشان سی ہونے لگی تھی۔ اس نے شہروز کو کال کرنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ چپ چاپ بوجھل قدموں سے پورے گھر کے کام کرتی رہی اور رات کو جب شہروز گھر آیا تو خاصا خوش لگ رہا تھا۔ رات کو الوینا جب کمرے میں گئی تو وہ بھی بیلکنی میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نظریں چرا گیا، لیکن الوینا سے مزید برداشت نہ ہوا۔ کہنے لگی، کیا ہوا؟ پھر سے کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار کر آ رہے ہو؟ وہ ہنس کر کہنے لگا، ہاں تو اور کیا، میرا تو کام ہی یہ ہے۔ جب تک ایک نئی لڑکی میری زندگی میں نہ آ جائے تب تک مجھے چین ہی نہیں ملتا۔ تمہیں بھی اب اس بات کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ بیوی ہو تو میری، لیکن میں باہر بھی لڑکیوں کے ساتھ رشتہ رکھوں گا، تمہیں ہی ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ میری زندگی میں اور لڑکیوں کی بھی شراکت داری برداشت کرنا ہوگی۔ الوینا نے اس کی بات سنی اور پھر آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ شہروز کافی حیران ہوا تھا۔ اسے تو لگا تھا کہ ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح وہ غصے سے بپھر جائے گی اور اسے خوب باتیں سنائے گی، مگر وہ چپ چاپ دوسری طرف منہ کر کے رونے لگی تھی۔ شہروز چلتا ہوا کمرے میں آیا، جانتا تھا وہ رو رہی ہے۔ ہنس کر کہنے لگا کہ اور لگاؤ میری شکایتیں میرے ابا کو۔ بچو ابھی کہاں، ابھی تو میں تمہیں اتنی اذیتیں دوں گا کہ تم کو تڑپ تڑپ کر پاگل ہو جاؤ گے۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا، مجھ پر کسی اور کو فوقیت دی تھی، اب میں تم پر اور لڑکیوں کو فوقیت دوں گا، جس قدر ہو سکے دوں گا، یہی تمہاری سزا ہے۔ شہروز تو جانتا بھی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ الوینا کے ذہن پر کس قدر ظلم ڈھال رہے ہیں۔ الوینا کو اس محبت سی ہونے لگی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اسے ہر طرح سے ضرور سدھارے گی، خود کو کمزور نہیں پڑنے دے گی۔ وہ اس کا شوہر ہے اور وہ اپنی جی جان لگا دے گی۔ اگر اسے محبت نہ بھی ہوئی تو کیا ہوا، وہ اسے جیسے بھی کر کے سیدھا کر ہی لے گی، چاہے تایا جان سے ہی اسے آئے روز جوتے کیوں نہ پڑوانے پڑے۔ اگلے روز جب شہروز گھر واپس آیا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ اسے یوں تیار دیکھ کر تو شہروز اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ کہنے لگی، میرا آج باہر گھومنے کا پلان ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ، چلیں مجھے باہر گھمانے کے لیے لے کر جائیں، ہم ڈنر بھی باہر ہی کریں گے۔ شہروز نے یہ سن کر فوری انکار کر دیا۔ کہنے لگا، نہیں میں بہت تھکا ہوا ہوں، تم نے جانا ہے تو جاؤ، بھابھیوں کے ساتھ چلی جاؤ۔ مگر وہ کہنے لگی، کیوں، آپ میرے شوہر، آپ ہی مجھے لے کر جائیں گے۔ وہ چپ چاپ اٹھا تھا اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو پر نکل آیا۔ بار بار اس کی نظریں اس کے چہرے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ وہ جس طرح بات کرتی تھی، بولتی تھی، مسکراتی تھی، اس کے نقوش میں شہروز کھوتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے کھانا کھا ہی رہے تھے کہ جب شہروز کی گرل فرینڈ وہاں پر آ گئی۔ وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہی آئی تھی۔ جب اس نے شہروز کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگا کہ او مائی گاڈ شہروز، یہ لڑکی کون ہے جس کے ساتھ تم بیٹھے ہو؟ اس سے پہلے کہ شہروز کچھ بولتا، اس سے پہلے ہی الوینا کہنے لگی کہ میں خیر سے بیوی ہوں گی، اور آپ کون ہیں محترمہ جو اتنی شاکڈ ہو رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی، واٹ شہروز، تم نے شادی کب کی؟ تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، میرے ساتھ زندگی آگے بڑھاؤ گے، مگر یہ سب کچھ کیا ہے؟ شہروز تو ہڑبڑا ہی گیا تھا۔ الوینا نے ایک نظر شہروز کو دیکھا۔ جب وہ لڑکی شہروز کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی
اور اپنا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ دیا، دوسرا ہاتھ اس کے گال پر رکھ کر کہنے لگی کیا ہوا بیبی؟ شہروز بتاؤ مجھے، تم نے تو مجھ سے کہا تھا نا کہ مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ جان بوجھ کر اس کے قریب آ رہی تھی۔ الوینا کو تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ ہی توڑ ڈالے، مگر جب شہروز کو بغیر ہلے جلے بیٹھے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ اسے اس لڑکی کے ساتھ ہی چھوڑ کر باہر پارکنگ میں نکل آئی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ شہروز کو بھی کچھ احساس ہو ہی چکا تھا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، تبھی وہ اس لڑکی کو وہیں پر چھوڑ کر باہر نکلا تھا۔ مگر الوینا تب تک ٹیکسی لے کر گھر آ چکی تھی۔ جب گھر آیا تو وہ پہلے ہی بستر پر سو چکی تھی۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ہی میں نے اسے کچھ ایسے خواب دکھائے تھے، وہ تو بس تمہیں تنگ کر رہی تھی، مگر جانتا تھا کہ یہ لڑکی اب اس کی ایک نہیں سنے گی۔ اگلے روز سے زندگی اکثر بدل چکی تھی۔ جہاں الوینا نے دھیرے دھیرے محبت کرتے ہوئے شہروز بدلنے لگا تھا، اس نے دھیرے دھیرے سے سبھی لڑکیوں کو بلاک کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ اسے جو سکون، جو اپنائیت الوینا کے ساتھ محسوس ہوتی تھی وہ ان باقی کی لڑکیوں میں نہیں رہی تھی۔ وہیں الوینا بھی کچھ بدلی سی، ہر وقت موبائل پر لگی رہتی، کبھی وائس میسج کبھی کالز۔ پہلے تو شہروز نے اس سے پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر ایک روز وہ کال پر کسی سے بات کر رہی تھی، کہنے لگی ہاں یار تم ٹھیک کہتے تھے، کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا اور آج بھی ہم دونوں ایک ساتھ ہوتے تو کتنا مزہ آتا۔ لائف کو صحیح انجوائے کرتے ہم، لائف کو اپنی مرضی سے جیتے۔ جب اس نے یہ الفاظ سنے تو وہ خود سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کس سے بات کر رہی ہو تم؟ بتاؤ کس سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی؟ وہ جلدی سے اپنا فون بند کر چکی تھی، کہنے لگی یہ میرا پرسنل میٹر، جب آپ کو کھلی آزادی ہے کہ آپ لڑکیوں کے ساتھ بات چیت کریں تو یہ حق مجھے بھی حاصل ہے۔ جب میرا شوہر باہر منہ مار رہا ہے تو میں بھی باہر لڑکوں کے ساتھ دوستی کروں، ان کے ساتھ وقت گزاروں، ہوٹل کے کمروں تک جاؤں۔ یہ الفاظ اس نے کہے تھے کہ شہروز کا ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا خبردار، جو یہ الفاظ تم نے دوبارہ بولے تو بیوی ہو تم میری، سمجھی؟ شہروز کی بیوی ہو، دوبارہ یہ گندے الفاظ اپنے منہ سے مت نکالنا۔ وہ خوب غصے سے بپھر کر بولا تھا اور الوینا تو جیسے چپ ہو چکی تھی۔ اس کا موبائل چھین کر اس نے جب دیکھا تو وہاں پر کوئی نمبر تھا ہی نہیں۔ وہ لڑکی تو بس اسے جان بوجھ کر تنگ کر رہی تھی اور شہروز بس سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ پھر اسے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا اچھا سوری یار، میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا، بس غصے میں مار دیا، معاف کر دو مجھے۔ مگر الوینا بچوں کی طرح سسک کر رونے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ بالکل بھی اچھے نہیں، آپ اتنے برے ہیں تو کسی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، اور آپ اتنی لڑکیوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب تو چپ چاپ شہروز اس کی باتیں سنتا رہا اور اس کے سامنے پھر اپنے موبائل سے ہر لڑکی کو بلاک کر دیا۔ کہنے لگا کہ نہیں، یہ دیکھو میں نے تمہاری خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، میں سمجھ گیا ہوں کہ سچی محبت کیا ہوتی ہے، وہ مجھے تم ہی سے ہوئی ہے۔ الوینا کہنے لگی میں کیسے مان لوں؟ شہروز کہنے لگا میں تمہیں یقین دلا دوں گا کہ میں سچ میں بدل چکا ہوں۔ اگلے ہی روز سے اس نے اپنا حلیہ خاصا بدل دیا، بالکل شریفوں جیسا، بال بھی کٹ کر کے چھوٹے کروا دیے تھے، کپڑے بھی ڈھنگ کے پہننے لگا تھا۔ دھیرے دھیرے لڑکیوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا ختم ہو چکا تھا۔ شہروز الوینا کی پہلے کی طرح تذلیل بھی نہیں کرتا تھا۔ الوینا کو بھی یقین ہو چکا تھا کہ یہ شخص سچ مچ بدل چکا ہے۔ وہیں ارباز صاحب بھی اپنے بیٹے میں تبدیلیاں دیکھ کر اس کا کریڈٹ اپنی بہو کو ہی دیتے تھے کہ واقعی اس لڑکی نے میرے بیٹے کو سدھار دیا۔ اس کے بعد ہی الوینا نے اسے دوبارہ اپنے قریب آنے دیا تھا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں سرشار ایک دوسرے میں کھو چکے تھے۔ دونوں بچوں کو خوش دیکھ کر روبینہ بیگم بھی خوش تھیں اور بس یہی دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھے۔